السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صفحہ نمبر 132، فصل نمبر 14، گناہ کے مذموم اثرات۔ مذموم کا کیا معنی ہے جی؟ کنڈیمڈ اور ریکمینڈڈ؟ کنڈیمڈ، جن کی مذمت کی گئی، یعنی ناپسندیدہ، جو انسان کو پسند نہیں ہوتے۔ گناہ کرنا تو پسند ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات اور اس کے نتائج بھگتنا پسند نہیں ہوتے۔ تو پھر جو چیز انسان کو پسند نہ ہو اس طرف کا رخ نہ کرے۔ گناہوں کے بے شمار اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ گناہگار علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو گناہ کرتا ہے وہ علم سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ علم نور الہی ہے جسے اللہ تعالیٰ انسانوں کے قلوب میں القاء فرماتے ہیں، یعنی دلوں میں ڈالتا ہے، دل میں اتارتا ہے۔ گناہ اس نور کو بجھا دیتے ہیں۔ آپ سب طالبات جن کا قرآن مجید مکمل ہوا، ان کو ایک روشنی ملی، ایک چراغ ہے جو آپ کے سینوں میں ہے، اس کی حفاظت لازم ہے۔ اگر قرآن پڑھ کر واپس اسی زندگی میں پلٹ گئے اور وہی کام شروع کر دیے جو قرآن پڑھنے سے پہلے کرتے تھے، یعنی اللہ کی نافرمانی کے کام، تو پھر اس چراغ کی حفاظت نہ ہو سکے گی۔ یہ چراغ آہستہ آہستہ واپس بجھ جائے گا، کیونکہ چراغ کا تیل قرآن مجید ہے، علم ہے، اور گناہ وہ تیز آندھی ہیں جو اس چراغ کو بجھا دیتے ہیں۔ امام شافعی سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت امام مالک سے درس لینے لگے تو ان کی فطانت و ذہانت اور فہم اور بصیرت کی بے پناہ کثرت و فراوانی نے امام مالک کو انتہائی حیرت میں ڈال دیا، اور فرمانے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلب میں نور القاء فرما دیا ہے، یعنی تمہارے دل کے اندر ایک چراغ ہے، ایک روشنی ہے، کہیں تم اس نور کو گناہوں کی ظلمت سے بجھا نہ دینا۔ ایک استاد اپنے شاگرد کو نصیحت کر رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے دل میں یہ چراغ رکھا ہے، گناہوں کی وجہ سے اسے بجھانا نہیں۔ ایک موقع پر حضرت امام شافعی نے یہ شعر کہے: شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی وقال اعلم بان العلم فضل وفضل اللہ لا یؤتاہ العاصی۔ امام وکیع کے سامنے میں نے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے گناہوں سے بچنے کی ہدایت فرمائی، اور فرمایا سمجھ لو کہ علم اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام نافرمانوں کو نہیں ملا کرتا۔ یعنی جو علم سے محروم ہوا اور جس کے سینے میں علم باقی نہ رہا، قرآن پڑھ کے اس نے بھلا دیا، تو اس نے دراصل اللہ کے بہت بڑے فضل اور انعام کو ٹھکرا دیا، اس سے محروم ہو گیا جو اللہ نے اس پر کیا تھا۔ آپ کو اگر پہلے دن کا لیکچر یاد ہو تو اس دن آپ کو ایک حدیث سنائی گئی تھی: من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، ہمیں چنا اور ہمیں قرآن کی تعلیم دی، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تعلیم کوئی ایسی مادی چیز نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پتھر کہیں رکھ دیا اور وہ جب سال ہا سال گزر جائیں وہ وہیں رکھا رہے گا۔ دل کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ آج اگر آپ کے دل کی حالت بہت اچھی ہے تو یہ بدل بھی سکتی ہے، تو اس بدلتی حالت کی فکر کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ ابتدا میں تو یہ حدیث سنی اور اختتام پر یہ سن رہے ہیں کہ کوئی شخص جو محروم ہوتا ہے وہ پھر
بہت بڑی بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی علم سے محروم ہونے والا بہت بڑی بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے. تو پہلی محرومی علم سے محرومی، سائڈ پہ حاشیے پہ لکھ لیجئے. گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی ہو جاتی ہے. ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، مسند احمد. بندہ اپنے ارتکاب گناہ سے روزی اور رزق سے محروم ہو جاتا ہے. تقوی اور پرہیزگاری روزگار کو کھینچ لاتے ہیں. من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تقوی اور پرہیزگاری روزگار کو کھینچ لاتے ہیں، اور انحراف اور اعراض فقر اور افلاس کو جلب کرتا نہیں، کھینچ لاتا ہے. حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں. یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کی روزی زیادہ ہو تو وہ کیا کرے؟ گناہ چھوڑ دے. گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ گناہگار کے قلب اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک خطرناک نامانوسیت پیدا ہو جاتی. یعنی انسان کو قرآن پڑھ کر جو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، جو محبت ہوتی ہے اور دل کے قریب ہوتا ہے رب، گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ کا نام، اللہ کی بات، اللہ کا کلام وہ ایک اجنبی سی چیز بن جاتے ہیں. اور یہ نامانوسیت اس قدر خطرناک ہوتی ہے کہ دنیا و مافیہ کی ساری لذتیں بھی گناہگار کو میسر آ جائیں تو وہ بے کیف ہی رہتا ہے، وہ خوشی نصیب نہیں ہوتی جو اللہ کی پہچان میں ہوتی ہے. کوئی لذت اور سرور اسے مسرور نہیں کر سکتی. لیکن یہ حقیقت اللہ کا وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جس کا دل زندہ ہو اور جس کا قلب بیدار ہو. مردے کو تو کوئی سا بھی زخم لگایا جائے اسے تکلیف نہیں پہنچتی. بس اگر اس وحشت سے بچنے اور وحشت کے گڑھے سے محفوظ رہنے کے لیے گناہوں کا ترک کرنا ہی مفید ہے تو صاحب عقل و بصیرت گناہوں سے بچنے کے لیے صرف یہی ایک سبب کافی و وافی سمجھ لے. کس کو کافی سمجھ لے؟ دل کی وحشت دور کرنے کے لیے، ڈپریشن دور کرنے کے لیے، اداسی دور کرنے کے لیے کیا کرے؟ گناہ ترک کر دے، اور اتنے اچھے کام کرے اور اتنے زیادہ کرے کہ دل آباد ہو جائے اور دل کے اندر ہر وقت ایک ٹھنڈک اور خوشی محسوس ہو، چاہے باہر کے حالات اور موسم کیسا بھی ہو. انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اور خود کو پہچاننے کے لیے سب سے بہترین آلہ اللہ نے دل رکھا ہے. اس کی کیفیت کو جانچتے رہے کہ وہ کس حال میں ہے. جب بھی دل پر کوئی پریشانی، غم، فکر، ہم، اداسی ایسی کیفیت طاری ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، کہیں کچھ گڑبڑ کی، اور فوراً استغفار شروع کر دیں. کسی شخص نے بعض عارفین کے سامنے اپنی قلبی وحشت کی شکایت کی. یعنی جو اللہ کو پہچانتے ہیں ان میں سے کسی کے سامنے کسی نے آ کے بتایا کہ میرا یہ حال ہے. تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کی وجہ سے تم وحشت میں مبتلا ہو، تو گناہ ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ یعنی یہ جو دل کا حال ہے نا اس وقت، پریشانی، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم گناہ کرتے ہو، تو گناہ چھوڑ دو. گناہ ترک کر دو گے تو اللہ تعالیٰ سے تمہیں انس پیدا ہو جائے گا اور تمہیں سکون اور اطمینان حاصل ہوگا. لہذا سمجھ لینا چاہیے کہ پے در پے گناہ کرنے سے قلب پر وحشت کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس سے بدتر اور خطرناک بوجھ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. واللہ المستعان، اللہ ہی مدد کرے. گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ گناہگار کو لوگوں سے وحشت ہو جاتی ہے، لوگوں سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے. ارباب خیر و صلاح سے خصوصاً، یعنی عام لوگوں سے بھی ایک گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر نیک لوگوں سے کچھ ایسی نفرت ہو جاتی ہے کہ وہ ان سے دور بھاگتا ہے. یعنی ایسا انسان پھر نیک لوگوں سے آنکھیں نہیں ملاتا، ان کی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہتا. اور جس قدر یہ وحشت ترقی کرتی جاتی ہے اسی قدر وہ ایسے لوگوں سے دور بھاگتا رہتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے گریز کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ایسے لوگوں سے استفادہ کرنے سے ہی محروم ہو جاتا ہے. یعنی فائدہ نہیں اٹھا سکتا پھر نیک لوگوں کی صحبت سے، کیونکہ نیک لوگ اسے اچھے نہیں لگتے. اسی طرح
وہ جس قدر رحمانی گروہ سے دور ہوتا ہے شیطانی گروہ سے قریب تر ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کو کمپنی تو چاہیے. اگر اچھے دوست نہیں ہوں گے تو پھر کن کی دوستی ملے گی؟ برے لوگوں کی. اس کی وحشت شدہ اس قدر ترقی کر جاتی، یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے اس قدر ترقی کر جاتی ہے کہ اسے اپنی بیوی، بچوں، اقرباء، اعزاء، بلکہ اپنی جان تک سے وحشت و نفرت ہونے لگتی. چنانچہ سلف صالحین میں سے بعض کا قول ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے تو اس کا اثر اپنی سواری کے جانور اور اپنی بیوی کے برتاؤ سے محسوس کر لو. گاڑی میں خرابی آنے لگے اور کوئی بھی ماتحت اگر اس کی طرف سے بد اخلاقی کا مظاہرہ ہونے لگے، بچے نافرمانی کرنے لگے، تو سمجھو کیا کوئی گناہ ہوا ہے. لیکن عام طور پر ہم اپنے گناہ اور اپنی غلطی کو ماننے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں. دیکھیے اس وقت علم کی مجلس ہو رہی ہے اور پیچھے کچھ لوگ اور کام کر رہے ہیں، یہ بھی ایک گناہ ہے. کیا اس وقت اس بات کو سننے اور سمجھنے سے بڑھ کر بھی کوئی کام ہو سکتا ہے؟ یا میری آواز نہیں جا رہی صحن میں؟ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا یہ نہیں کہ اس کے پاس بیٹھا شخص اگر بات کرے تو اسے چپ کرایا جائے؟ باہر والے لوگ یا تو بیٹھ جائیں یا یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اس میں علم کی توہین ہے کہ علم کی مجلس میں ہو کر بھی ہم بے فیض رہیں اور ہمارے پلے کچھ نہ پڑے، جیسے خالی دامن آئے خالی دامن چلے جائیں. اس سے بڑی بھی کوئی محرومی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنا وقت بھی لگائیں، تکلیف بھی اٹھائیں اور کچھ بھی نہ پائیں اور کچھ بھی یاد نہ رہے ہمیں. گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ گناہگار کے معاملات میں طرح طرح کی مشکلات اور دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں. کام مشکل ہو جاتے، آسان سے آسان کام بھی بہت بوجھ اور بہت بڑی مشقت نظر آتا ہے. جس کام کا وہ عزم اور ارادہ کرتا ہے اس کا دروازہ بند نظر آتا ہے یا وہ اسے سخت دشوار پاتا ہے. اس کے برخلاف جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں. بس جو شخص تقوی اور پرہیزگاری کو چھوڑ دیتا ہے اس کے سارے کام مشکل اور دشوار ہو جاتے ہیں. سوچیے کوئی کام مشکل تو نہیں ہوا وہ. اور یہ جو بات انہوں نے کہی ہے نا کہ اپنے پاس سے نہیں بنا کے گئی، سورۃ الطلاق میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر کام کے لیے ایک مخرج بنا دیتا ہے، یعنی نکلنے کا راستہ. ایک انسان کہیں سے کب نکلتا ہے؟ جب اس کے لیے دروازہ کھلتا ہے. بند دروازے سے تو کوئی نہیں نکل سکتا. تو مخرج کہتے ہیں عربی میں ایگزٹ کو، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایگزٹ بنا دیتا ہے، یعنی راہیں کھول دیتا ہے، مواقع عطا کرتا ہے، اپرچونٹیز مل جاتی ہیں اس کو. اور یہ کس کے نتیجے میں؟ تقوی کے نتیجے میں، اللہ سے ڈرنے کے نتیجے میں، گناہوں کو چھوڑنے کے نتیجے میں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، جس دروازے سے اس کا خیال بھی نہیں ہوتا وہاں سے اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، ہر چیز کا ایک اندازہ کر رکھا ہے. پھر آیت 4 میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. پھر آیت 5 میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی برائیاں، اس کے گناہ اس سے دور کر دیتا ہے اور اس کو بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے. تو جو شخص سمجھے کہ اس کے لیے کوئی بھی مشکل ہے، مثلا کیا مشکلات ہیں ہماری؟ کوئی ہے مشکل زندگی میں؟ جی امن ختم ہے، اور گھروں میں سکون نہیں، اور جی بچوں کی نافرمانی،
دیکھیے یہاں پر خاص طور پر دروازے بند ہونے کی بات ہو رہی ہے، کام مشکل ہونے کی. یعنی آپ کوئی بھی مشکل اپنی سوچ لیجئے اور پھر اپنے آپ پر نظر ڈالیے، ہم سب سمیت میرے، کیونکہ ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی رستہ بند ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ لوگوں کو بلیم کرنا، یہ ذمہ داری لوگوں پہ ڈالنا؟ اپنے آپ پہ ڈالیں اور اس گناہ کے بارے میں سوچیں کہ کون سا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے مشکل ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سجھا دے گا اور آپ کے دروازے کھل جائیں گے. کبھی نیکی کے کام میں اجازت کا مسئلہ ہوا کہ گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں، نیا کورس کرنے کی اجازت نہیں، دروازہ بند ہے، کیسے کھلے گا؟ جاب نہیں مل رہی، رزق کا دروازہ بند ہے، کاروبار نہیں، بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، بچے نہیں، کتنے دروازے بند ہیں. تو اس وقت ہم اوروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں، اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے. ٹھیک ہے، وہ رکاوٹیں بیرونی ہیں، لیکن ان کو دور کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی. بس جو شخص تقوی اور پرہیزگاری کو چھوڑ دیتا ہے اس کے سارے کام مشکل اور دشوار ہو جاتے ہیں. گناہوں کا ایک اثر یہ ہے کہ نافرمان آدمی اپنے قلب میں ایک خطرناک ظلمت و تاریکی اس طرح محسوس کرتا ہے جیسے آدمی تاریک رات کی ظلمت اور تاریکی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. یعنی جیسے رات اندھیری ہوتی ہے نا، ایسے اس کا دل اندھیرا ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ طاعت و عبادت ایک نور ہے اور معصیت یعنی نافرمانی ایک تاریکی. معصیت جب بڑھ جاتی ہے یعنی گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو گناہگار کی حیرانی اور پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے. رفتہ رفتہ وہ شخص ہمہ قسم کی بدعات اور گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. مہلک اور خطرناک امور میں پھنس کر اس کی جان وبال میں پڑ جاتی ہے. اور پھر طرفہ تماشا یہ کہ اسے اپنی اس حالت کا شعور اور احساس تک نہیں رہتا. اس کی حالت ایک ایسے اندھے کسی ہو جاتی ہے جو اندھیری رات میں نکل کھڑا ہو اور اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا پھرے اور اسے سمجھ نہ آئے کہ اسے کرنا کیا ہے. اور پھر یہ ظلمت و تاریکی رفتہ رفتہ اس قدر بھاری ہو جاتی ہے کہ آنکھوں سے ظاہر ہونے لگتی ہے اور پھر شدہ شدہ اس کے منہ اور چہرے پر بھی چھا جاتی ہے. یہ سیاہی ایسی نمودار ہوتی ہے کہ ہر شخص اسے دیکھتا اور محسوس کرتا ہے، یعنی دوسروں کو بھی نظر آنے لگتا ہے وہ کالا چہرہ، چاہے رنگ کتنا بھی سفید ہو. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونور فی القلب وسعۃ فی الرزق وقوۃ فی البدن ومحبۃ فی قلوب الخلق وان للسیئۃ سوادا فی الوجہ وظلمۃ فی القبر والقلب ووہنا فی البدن ونقصا فی الرزق وبغضۃ فی قلوب الخلق. نیکی سے چہرے پہ روشنی، قلب میں نور، رزق میں فراخی، بدن میں قوت اور مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. گناہ سے چہرے پہ سیاہی آ جاتی ہے، قبر اور دل میں ظلمت اور تاریکی پیدا ہو جاتی ہے اور جسم میں کمزوری، روزی میں تنگی ہو جاتی ہے اور مخلوق کے دلوں میں بغض اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی لوگ ایسے شخص سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور پھر ہم روتے ہیں اور سب سے شکوہ کرتے ہیں کہ مجھ سے تو کوئی محبت کرتا ہی نہیں، مجھے تو کوئی چاہتا ہی نہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے کیسے ناراض کر رہے ہیں. گناہوں کا ایک اثر یہ ہے کہ معاصی سے قلب اور بدن کمزور اور بزدل ہو جاتا ہے. قلب کی کمزوری تو ظاہر ہے، یہ بڑھتے بڑھتے بالآخر زندگی کو ختم کر دیتی ہے. جسم کی کمزوری کی حقیقت یہ ہے کہ مومن کی قوت کا دار و مدار اس کے قلب کی قوت پر ہے. مومن کا قلب قوی اور مضبوط ہے تو اس کا جسم بھی قوی اور مضبوط ہوتا ہے. فاسق و فاجر کا حال اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. وہ اگرچہ جسم اور بدن کے لحاظ سے کتنا ہی قوی اور مضبوط کیوں نہ ہو لیکن بزدل اور کمزور ہوتا ہے اور بوقت ضرورت اس کی جسمانی طاقت بیکار ثابت ہوتی ہے. جان بچانے کے موقع پر اس کی ساری قوتیں اس سے بے وفائی کر جاتی ہیں. اہل فارس اور روم کے بہادروں کو دیکھیے، یہ لوگ کس قدر قوی اور مضبوط تھے لیکن عین تحفظ اور دفاع کے موقع پر
ان کی قوت اور طاقتوں نے ان کے ساتھ کیسی خیانت اور بے وفائی کی، اور اہل ایمان اپنی ایمانی قوت اور جسم اور قلب کی طاقت سے ان پر کس طرح غالب اور مسلط ہو گئے۔ یعنی بارہا ایسا ہوا نا کہ تھوڑی تعداد میں مسلمان بڑی تعداد کے کفار پر غالب آ گئے۔ کس وجہ سے؟ اللہ نے ان کے اندر ایک ایک آدمی کے اندر 10 اور 100 بندوں سے نبٹنے کی طاقت پیدا کر دی۔ اور یہ کون سی طاقت تھی؟ ایمان کی طاقت ہے، جس کی وجہ سے جسم بھی طاقتور ہو گئے۔ گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان اطاعت خداوندی سے رک جاتا ہے، یعنی اطاعت کو دل نہیں کرتا۔ صرف یہی ایک سزا اس کے لیے اطاعت اور عبادت کا راستہ بند کر دیتی ہے۔ اگر صرف یہی سزا ہوتی تو یہ بھی بندے کے لیے بہت ہی سخت تھی، مگر یہ سزا اس کے لیے اطاعت اور عبادت کا دوسرا راستہ بھی بند کر دیتی ہے۔ پھر اس کے لیے تیسرا راستہ منقطع ہو جاتا ہے، اور بعد ازاں چوتھا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ یک کے بعد دیگرے طویل ہو جاتا ہے۔ اس طرح بندے کے لیے بہت سی طاعتوں کی راہیں بند ہو جاتی ہیں، حالانکہ اس کے حق میں ہر طاعت و عبادت دنیا و مافیہا سے بہتر، قیمتی اور موجب خیر و برکت تھی۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک آدمی کسی ایسی چیز کا لقمہ کھا لیتا ہے جو اسے ایک طویل مرض میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر وہ اس کے سبب طویل عرصے تک لذیذ غذاؤں سے محروم ہو جاتا ہے جن کا ہر لقمہ کہیں زیادہ لذیذ اور بہتر تھا۔ یعنی بعض اوقات ایک لقمہ حرام کا یا ایک لقمہ پوائزنس یا اس میں کوئی بیکٹیریا یا جراثیم ایسا کہ جو انسان کو اس طرح جسمانی طور پر بیمار کرتا ہے کہ عرصے تک وہ کچھ نہیں کھا سکتا۔ بالکل اسی طرح ایک گناہ کی لذت انسان کو عرصے تک کس سے محروم کر دیتی ہے؟ بہت سی نیکی کے مواقع سے، نیکی کے جگہوں سے، جس سے انسان کے دل کو تقویت حاصل ہوتی ہے، اس سے محرومی ہو جاتی۔ دیکھیے کسی بھی ایسے کام کا چھٹنا، کسی بھی ایسے مقام کا چھٹنا جو انسان کے لیے ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہو، کیا یہ اللہ کی رحمت اور فضل ہو سکتا ہے کہ انسان نیکی کرنا چاہے اور اس کے لیے دروازے بند ہو جائیں اور وہ نیکی نہ کر سکے؟ کیونکہ دنیا ایسی چیز ہے جو بہت جلد اپنے اندر جذب کرتی ہے انسان کو، جب تک انسان اپنے آپ کو کسی قلعے سے باندھ کے نہ رکھے۔ گناہوں کی ایک تاثیر یہ ہے کہ گناہ عمر کو تباہ کر دیتے ہیں، اور عمر کی ساری برکتیں بندے سے چھن جاتی ہیں۔ یہ لازمی امر ہے کہ نیکی جس طرح عمر کو بڑھاتی ہے، فسق و فجور سے عمر کوتاہ ہوتی ہے۔ اس مقام پر علماء کرام میں کچھ اختلاف ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک گناہ سے عمر کی کوتاہی کا مطلب ہے کہ عمر کی برکتیں کم ہو جاتی اور عمر اس کے حق میں موجب زحمت اور وبال بن جاتی، یعنی زندگی مصیبت بن جاتی۔ ہمارے نزدیک یہی معنی حق اور صحیح ہے، کیونکہ یہ یقینی امر ہے کہ گناہوں کی تاثیر سے عمر کی برکتیں سلب ہو جاتی ہیں، یعنی انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اس کے پاس علم ہوتا ہے، ہنر ہوتا ہے، ذہانت ہوتی، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ گناہ حقیقتاً عمر کو اس طرح کم کر دیتے ہیں جیسے روزی کم ہو جاتی ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا کرنے کے بہت سے اسباب رکھے ہیں جن کے ذریعے وہ رزق و روزی میں برکت و فراوانی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اس نے عمر میں برکت عطا کرنے کے لیے بھی بہت سے اسباب رکھے ہیں، یعنی جس طرح رزق بڑھنے کے سبب ہوتے ہیں اسی طرح عمر بڑھنے کے بھی اسباب ہیں، جیسے صلہ رحمی۔ ان علماء کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اس مسلک پر ان اسباب سے عمر بڑھتی اور گھٹتی ہے، کوئی اعتراض اور استحالہ لازم نہیں آتا، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں اس میں، کیونکہ روزی، عمر، اجل، سعادت، شقاوت، صحت و مرض، غنا و فقر وغیرہ تمام امور قضاء الہی سے وابستہ ہیں، باوجود اس کے کہ حق سبحانہ و تعالی ان اسباب کے ذریعے جو اپنے مسببات کے مقتضی ہیں اپنی مشیت و ارادہ ہی سے فیصلہ اور حکم فرماتا ہے۔ اسی پر عمر کے مسئلے کو بھی قیاس کر لیجئے۔ تیسری گروہ کی رائے میں عمر کم ہونے کے معنی یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے حقیقی عمر فوت ہو جاتی ہے، یعنی جتنی جتنی دیر انسان گناہ کرتا ہے گویا وہ وقت اس کی عمر میں سے مائنس ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی آخرت کے لیے اس وقت میں کچھ کما لیتا، تو اس نے وہ وقت اپنی آخرت کی بربادی میں استعمال کیا، گویا اس کی عمر وہ فوت ہو گئی۔ ایک تو فوت ہونا نا جو ہمیشہ کے لیے فوت ہونا، اور ایک ہے عمر کا فوت ہونا، عمر کے مختلف حصوں کا
کم ہوتے چلے جانا، کیونکہ اس کو یا تو انسان نے استعمال نہیں کیا اور یا غلط کاموں میں استعمال کیا۔ انسان کی اصل عمر کیا ہے؟ جو مفید ہے، پروڈکٹیو ہے، جس میں وہ کچھ کرتا ہے اپنے اور دوسرے بندوں کے فائدے کے لیے۔ کیونکہ حقیقی اور اصلی زندگی یہ ہے کہ انسان کا قلب زندہ ہو۔ چنانچہ اسی معنی کی روح سے اللہ تعالیٰ نے کافر کو مردہ کہا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے اموات غیر احیاء، کافر مردہ ہیں جن میں جان نہیں۔ بس حقیقی زندگی قلب کی زندگی ہے، اور انسان کی عمر اس کی اسی زندگی کے زمانے کا نام ہے جس میں انسان کا دل زندہ ہو۔ انسان کی عمر اس کے وہی اوقات زندگی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزرے ہیں۔ اس کو انڈر لائن کریے، انسان کی عمر اس کے وہی اوقات زندگی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزرے، اور یہی اوقات اس کی عمر کی حقیقی ساعتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری، اطاعت اور عبادت ان اوقات میں اضافہ اور خیر و برکت پیدا کرتی ہے۔ یہ انسان کی حقیقی عمر ہے جس کے بغیر عمر کی کوئی حقیقت نہیں، ورنہ بیکار زندگی کوئی زندگی ہے؟ اس زندگی کو کیا کہیں گے جس میں کوئی خیر و بھلائی نہ ہو، کوئی اچھے کام نہ ہو؟ حاصل کلام یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی جناب سے گریز کرتے ہوئے معاصی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی وہ حقیقی زندگی فنا ہو جاتی ہے، جس کے فنا ہو جانے کا افسوس اسے اس دن ہوگا جس دن اس کی زبان سے بے ساختہ نکلنے لگے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں اپنی آخرت کی اس زندگی کے لیے پہلے سے کچھ حاصل کر چکا ہوتا۔ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بندے کی کئی حالتیں ہیں، وہ اپنی دنیاوی اور اخروی مسالے سے بے خبر ہے یا باخبر۔ یعنی ایک حالت کیا ہے کہ انسان کو اپنی دنیا اور آخرت کے فائدوں کا پتہ ہے یا پھر نہیں پتا۔ ان مسالے سے اگر بالکل بے خبر ہے تو ساری عمر رائے گاں گئی۔ یعنی اگر انسان کو نہیں پتا کہ دنیا اور آخرت کے فائدے کیسے حاصل کرے، اپرچونٹی سے کیسے فائدہ اٹھائے، گویا اسے سب کچھ ضائع کر دیا جو اس کے سامنے آیا تھا۔ اور بے خبر نہیں تو پھر بھی معاصی میں گرفتار ہے، کیونکہ راہ کے عوائق ہیں، رکاوٹیں اور مشکلات کی وجہ سے اصل راہ اس کے لیے طویل ہو گئی، اور خیر و صلاح کے اسباب اس کے لیے اسی قدر دشوار ہو گئے جس قدر خیر و صلاح کی ازداد اور مخالف امور میں اس کی مشغولیت رہی۔ بندے کی یہ حالت بھی اس کی حقیقی عمر کا بڑا نقصان ہے۔ یعنی انسان کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے، نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو اپرچونٹی نہیں مل رہی، اس کو کوئی موقع ہی نہیں مل رہا، اس کو کوئی کلو ہی نہیں مل رہا، اس کو کوئی سبب ہی نہیں مل رہا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آپ کو کسی منزل تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سواری چاہیے۔ ایک شخص ہے جو آپ کے ساتھ، اس کو سواری مل جاتی، اور آپ ہیں کہ آپ کو پیدل چلنا پڑ رہا ہے۔ پہلے کون پہنچے گا؟ آگے کون نکلے گا؟ تو سواری کیا ہے؟ اپرچونٹی، سبب۔ لیکن ہم عام طور پر ریئلائز نہیں کرتے۔ ایک شخص جس کو مثلاً نیک کام کرنے کا، اچھا کام کرنے کا ایک موقع ملا، ایک پلیٹ فارم ملا، ایک ماحول مل گیا، تو کیا ہوگا؟ اس کی یہ ساری چیزیں ترقی کرتی چلی جائیں گی اور آگے سے آگے نکلتا چلا جائے گا۔ اور ایک شخص جو تنہا اکیلا بیٹھا ہے، علم اس کے پاس بھی بہت ہے لیکن استعمال کرنے کے لیے اسے کوئی ذریعہ نہیں ملا، نتیجہ کیا ہے؟ وہ جو اس نے سیکھا بھی تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ڈکریز ہو گیا۔ جیسے پانی اگر آپ نہ پیے تو آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہوتا جاتا ہے اور بالآخر خشک ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ میں پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھی تھی جس میں بتا رہے تھے کہ سکسیسفل لوگ، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جینیس ہوں، کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیاب صرف وہ ہوتا ہے جو کہ بہت جینیس ہے، جو کہ بہت عقل مند ہے اور بہت ہوشیار ہے، صرف ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں زندگی میں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کافی ریسرچ کی تھی مختلف لوگوں کے بارے میں جو کہ سکسیسفل ہیں، جو کہ کامیاب ہوئے اپنی زندگی میں، تو انہوں نے دیکھا کہ ان سب کے بارے میں یہی تھا کہ ان کو جو اپرچونٹی ملی زندگی میں، جو مواقع ملے، انہوں نے ان سے فائدہ اٹھایا، اور جن لوگوں نے ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ پیچھے رہ گئے۔ تو کامیابی زندگی میں اسی سے ہوتی ہے کہ جو اپرچونٹی ملے انسان کو وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور ایک اور لیکچر میں سن رہی تھی جس کے اندر توفیق کے بارے میں بتا رہے تھے۔ آپ سب لوگوں نے وہ گیم کھیلی ہوگی جو کہ سنیکس اینڈ لیڈرز والی ہوتی ہے۔ تو بتا رہے تھے کہ زندگی ایسے کہ جو آپ یہ گیم کھیل رہے ہیں، آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو آپ کو لیڈر مل جاتی ہے کہ آپ اوپر پہنچ جاتے ہیں، آپ کوئی گناہ کرتے ہیں آپ کو سنیک مل جاتا ہے جس سے آپ نیچے آ جاتے ہیں۔
تو نیکی انسان کو توفیق دیتی ہے اور گناہ انسان کو پیچھے کرتا ہے، اور انہی مواقع سے فائدہ اٹھا کر انسان پھر کامیاب ہوتا ہے۔ آج جن بچوں کا قرآن پاک ختم ہوا ہے وہ سوچیں کہ ان کے سامنے کیا مواقع ہیں نیکی میں آگے جانے کے، وہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے آج سے ہی کچھ کام شروع نہیں کیا نا، یا کوئی پلاننگ نہیں کی، تو سمجھے کہ واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ بلیو می، وہ چوٹی تک جا کے نیچے اترنے کا سفر شروع ہو گیا۔ اگر انسان مصالح کو سمجھتا ہو، خیر و بھلائی کس طرح آگے پنپتی ہے، اس کو سمجھتا اور اس کو اختیار کر لے، چاہے مشکل ہی کیوں نہ ہو، تو آہستہ آہستہ مشکلیں بھی آسان ہوتی اور مزید راہیں اور اپرچونٹیز بنتی جاتی۔ مثلا جب آپ کوئی بھی سفر شروع کرتے ہیں، چونکہ ہمیں فوراً نتائج نظر نہیں آتے نا، کچھ کام ایسے تو ہم کرتے تو فوراً نتیجہ نظر آتا ہے، ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں، لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں، واہ واہ کیا کام کیا۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انسان لمبے عرصے تک کرتا ہے، نتیجہ جلدی نہیں نظر آتا، سمجھ نہیں آتا، اور جب کر رہا ہوتا ہے تو اس کو سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ بالکل ایسے جیسے آپ ایک سڑک پر گاڑی لے کر جا رہے ہو تو کیا ہوتا ہے، بے شک وہ کتنی بھی اسٹریٹ لائن ہو، کیا آپ کو اینڈ نظر آ رہا ہوتا ہے اس وقت؟ کیا چیز آپ کو چلاتی رہتی ہے؟ یہ یقین کہ یہی رستہ سیدھا ہے اور منزل بھی اسی رستے کے اختتام پر ہے۔ تو جب آپ خیر و بھلائی کا کوئی کام کریں تو اس میں استقامت اختیار کریں، یقین کریں کہ میری نیکی اور خیر اور بھلائی کی ترقی اس راستے سے ہے، اور مجھے اس میں چلتے رہنا، رکاوٹیں بھی آئیں گی، پریشانی اور مایوسی بھی ہوگی، لیکن جمے رہنا ہے اور چلتے رہنا ہے حتیٰ کہ منزل تک پہنچ جائے۔ اور خیر و صلاح کے اسباب اس کے لیے اسی قدر دشوار ہو گئے جس قدر خیر و صلاح کی ازداد اور مخالف امور میں اس کی مشغولیت رہی۔ بندے کی یہ حالت بھی اس کی حقیقی عمر کا بڑا نقصان ہے۔ مسئلے کا حقیقی راز یہ ہے کہ انسان کی عمر حقیقتاً اس کی زندگی کی مدت کا نام ہے۔ انسان کی زندگی یہی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرے، اس کی محبت اور ذکر سے لذت اندوز ہو، اور اس کی رضامندی اور رضائے جوئی کو سب سے مقدم سمجھے۔ تو فرسٹ پرائرٹی ہماری کیا ہونی چاہیے لائف میں؟ اللہ کی رضا، اور وہ کام جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکی کے بہت سے کام ہمیں بتائے گئے، صرف کوئی ایک ہی کام نہیں ہوتا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کو کرنے والے ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔